لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في سورة الليل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال الله عز وجل في مقام آخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ آج ہم یہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے، آپ کے ذکر خیر کے لیے، آپ کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ اسرار الحق صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی ہم یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب اور نیک بنتے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ورنہ آج کس کے پاس وقت ہے کہ اپنا مال بھی خرچ کرے، اپنا ٹائم نکالے اور بیان کرے اور ایصال ثواب کرے، لیکن یہ ہم کرتے نہیں، ہم سے کروایا جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ حدیث مبارکہ سن رکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان کھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا اعزاز اور اکرام یہ ہے کہ وہ قدردان ہے۔ ان اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ شاکر ہے یعنی قدردان ہے، اور علیم ہے، جاننے والا ہے کہ کون کتنا عمل کر رہا ہے، اور اس عمل میں للہیت اور خلوص کتنا ہے۔ تو تمہارے عمل کی کوانٹٹی بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اس کی کوالٹی بھی اللہ کے علم میں۔ تو اگر خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر کوئی شخص عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے، اکرام فرماتا ہے، اس کا اعزاز فرماتا ہے، اور اسی تقویٰ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کے مراتب اور مقامات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اور اسی کو ہم قرب الہی سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہم اسی لیے دنیا میں آئے ہیں، بھیجے گئے ہیں کہ ہم اپنے رب کو پہچاننا شروع کریں۔ جب ہم اپنے رب کی معرفت اور پہچان جتنی حاصل کرتے رہتے ہیں تو ہر وقت جو ہے حیرت انگیز چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ہماری رغبت، ہمارا جھکاؤ اس جانب بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے کہ جو صاحب علم ہوں، صاحب تقویٰ ہوں، جو اللہ کی معرفت رکھتے ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ کی معرفت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور اس جذبے کے تحت کام کرتے ہوں۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا انسان کے لیے باعث سعادت ہوتا۔ اب دیکھیں کہ جو اللہ کی فرما برداری کر گیا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی محبت انسانوں کی مخلوق کے دلوں میں ڈال دی۔ پھر جبریل امین نے اعلان فرماتے ہیں آسمان پر کہ اللہ تعالیٰ اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ وہ سب اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ پھر مخلوق کے دل میں ان لوگوں کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ ہم اپنے آبا و اجداد میں غور کرنے جائیں تو ہمیں باپ کا نام معلوم ہے، دادا کا، پردادا کا شاید کسی کو پتہ ہو، لیکن غوث اعظم کو سب جانتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری کیا رشتہ داری ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں۔ تو ہمارے رشتہ دار تو نہیں ہے حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی؟ ہے کیا کوئی رشتہ دار بیٹھا ہوا حضور غوث الاعظم کا؟ نہیں نا۔ لیکن ان سے عقیدت، ان سے محبت، ان کی پہچان، وجہ وہ اللہ کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دی۔ اسی طرح دیگر بزرگان دین ہیں۔ ہمارا ایک روحانی تعلق تو ان لوگوں سے ہے، لیکن میں یہ رشتہ داری کی بات کر رہا ہوں تو اس اعتبار سے تو کوئی رشتہ داری نہیں۔
تو وجہ کیا ہے کہ اپنے جو خاص رشتہ دار ہیں ان کا عطا پتہ نہیں ہے، اور ان کے لیے مال بھی خرچ کر رہا ہے، ان کا نام بھی ادب سے لے رہا ہے، سب کچھ ہے، ان کے دل میں عقیدت اور محبت کے جذبات بھی ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس میں اس کا اپنا کردار تو چلو بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، ان کی صحبت کی برکت سے ان اکابرین کی محبت دل میں بیٹھ گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں ان کی محبت کو بٹھانے والا ہے. تو ان کے ایصال ثواب کی محفل کرنا اور اس میں شرکت کرنا یہ عین سعادت ہے. اور یہ کئی بار میں نے بیان کیا، اور میرا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ میں صرف رسمی بیان نہیں کرتا، بلکہ کوشش کرتا ہوں کہ تربیت ہو جائے، یہ کچھ سیکھ جائیں، دلیل سیکھ جائیں، تاکہ کوئی بھی کسی طرح کا کوئی شخص جو ہے وہ شک و شبہ میں مبتلا نہ کر سکے. ورنہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں جی، جو ایسے پکے، جس کو آپ کہتے ہیں نا ٹناٹن سنی، وہ ٹناٹن سنی. ابھی مجھے ملاقات ہوئی ہے، پچھلے ہفتہ 10 دن ہو گئے، تو وہ ٹناٹن سنی مشہور پورے خاندان میں، لیکن پوتا پلٹ گیا، کسی اور طرف چلا گیا. کیسے؟ کیوں؟ تو یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ٹناٹن سنی ہو تو آپ کی اولاد ایسی ہی رہے گی. علم، دلیل، یہ آپ کو صحیح راہ پر جمائے گا بھی، اور آپ کی نسلوں کو بھی اسی طرح سے گمراہی سے محفوظ کرے گا. تو دادا کا سنی ہونا ان کو بچا نہیں سکا، اس لیے کہ دادا جان اپنا تھے، ٹھیک ہے، مضبوط عقیدے کے اعتبار سے، لیکن آگے نسلیں جو اتنا ریولوشن آ رہا ہے، اتنا چینج آ رہا ہے، طرح طرح کی چیزیں موبائل پہ دیکھنے کے لیے مل رہی ہیں، تو گمراہی کے اسباب بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں. تو ایسے موقع پر اگر آپ دفاعی چیز کوئی اس کے پاس نہیں ہوگی تو وہ کیسے مقابلہ کرے گا؟ کس طرح یہ اس کو یقین کیسے آئے گا کہ میں صحیح عقیدے پر ہوں؟ وہ خود اپنے عقیدے کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جائے گا. لیکن اگر دلیل ہوگی تو وہ کہے گا تم غلط ہو، یہاں تم غلطی کر رہے ہو، یہاں غلطی، یہاں غلطی، یہاں غلطی، یہاں غلطی. تو وہ اپنے اعتقاد میں بھی جازم ہوگا، اور پھر لوگوں کو جواب بھی دے سکے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی اصلاح کر دے، کہ جو خود گمراہ ہے، اس کو گمراہ کرنے آیا تھا، اس کی اصلاح کا سبب بن جائے. تو لہٰذا علم، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ سکھانے کا انداز ہو. اس لیے بارہا آپ کو بتایا کہ یہ ایصال ثواب کی مجلس سے بتاؤ یہاں آج کے دن جمع ہونا مسجد میں گناہ ہے؟ گناہ ہے؟ نہیں. صحابہ تو نہیں ہوئے تھے، تو آپ کیا کہو گے کہ بھئی صحابہ کا کسی عمل کو نہ کرنا اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے. آپ ابھی بیٹھے ہو، کھڑے کیوں نہیں ہو؟ آپ کھڑے نہیں ہو تو کھڑے ہونا ناجائز ہے. جائز کام کے اگر 100 طریقے ہوں تو کیا آدمی 100 طریقوں سے اس جائز کام کو کرے گا، یا جو اس کو ٹھیک لگے گا، جو اس کو آسان لگے گا، اس حساب سے وہ اس کو کر لے گا؟ کپڑے پہننا جائز ہے، جسم چھپانا؟ اب صحابہ کرام نے جس ڈیزائن کے جس طریقے کے کپڑے پہنے وہ انہوں نے پہن لیا. آج والے کپڑے پہنے تھے انہوں نے، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ صحابہ نے تو نہیں پہنے تھے. ایسی ٹوپی صحابہ نے پہنی تھی؟ نہیں. پھر اس طرح کی جینس کی پینٹ پہنی تھی؟ نہیں پہنی تھی. جائز ہے ناجائز ہے؟ آپ کہو گے صحابہ کا عمل نہ کرنا اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو یہ دلیل ہی نہیں ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا تھا، کیونکہ جب ایک چیز کے 50 طریقے ہوں اور آپ اس میں سے ایک طریقہ اختیار کرو تو کیا 49 ناجائز ہو جائیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو نفرت کے ساتھ ترک کیا تھا یا ایسے ہی چھوٹ گئے تھے، یعنی ارادتاً کسی چیز کو ترک کیا تھا یا چھوٹ گیا. تو اگر ارادتاً چھوڑا ہے تو کوئی خرابی ہوگی تب چھوڑا ہوگا، وہ عدم جواز کی دلیل ہو سکتا ہے بن جائے، لیکن بعض اوقات انسان کی مجبوری ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ چھوڑ رہا ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں ایک گنجائش بنتی ہے. لیکن کوئی چیز چھوٹ گئی تو چھوٹنے میں ناجائز ہونے کی وہ کوئی دلیل نہیں ہے. آج آپ کے یہاں بریانی بنی، ان کے یہاں سبزی بنی، تو آپ نے بریانی کے علاوہ ساری ڈشوں کو چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب باقی ڈشیں ناجائز ہیں. آپ کیا کہو گے؟ بھائی پورے دن میں 100 چیزیں بناؤ، جو بنانا ہے بنا لو، اس میں سے ایک کو منتخب کر لیا، اس کا مطلب آپ کا عمل نہ کرنا باقی چیزوں پر ناجائز ہونے کی دلیل ہے؟
نہیں ہے. تو یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے جو پیش کی جاتی ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آج کل آپ کو کانوں کو یہ بہت سننے کو ملے گا، صحابہ نے نہیں کیا. صحابہ نے اگر نہیں کیا ہے تو صحابہ کا نہ کرنا ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے. ناجائز ہونے کے لیے دلیل شرعی درکار ہے. اگر کوئی شخص کسی چیز کو ناجائز قرار دیتا ہے تو دلیل اس کے ذمہ ہے کہ بتاؤ کہاں ہے لکھا ہے. ٹھیک، اگر آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ صرف اتنا کہو کہ اللہ نے ہر چیز کو جائز رکھا ہے، جس چیز کو منع کرنا تھا منع کر دیا، وہ نکل گئی. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، سب جائز ہو گیا. پھر شراب نکال دی اس میں سے، اور رشوت نکال دی، اور خراب چیزیں نکال دی. جس کو منع کر دیا وہ منع ہو گیا، باقی سب اباحت کے تحت داخل ہے، مباح ہے، نہ گناہ نہ ثواب. تو اب جو منع کر رہا ہے دلیل اس کے ذمہ ہے. تو اگر کوئی شخص کسی بات کے لیے منع کرے تو آپ اس سے دلیل طلب کریں بجائے یہ کہ خود دلیل دینے بیٹھ جائیں. اور جب وہ یہ دلیل دے کہ صحابہ نے نہیں کہا تھا تو کہا یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے، جواب دینا ہے آپ کو، یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے. صحابہ نے اس طرح کے کپڑے، اس طرح کے کھانے، جس طرح ہم شادیاں آج کل کر رہے ہیں، ایسے کی تھیں کیا شادیاں؟ پھر ناجائز ہو جائے گا؟ نہیں، ہم دیکھیں گے کہ شریعت نے جس چیز کو منع کیا ان کاموں میں سے جو ہم شادیوں میں کرتے ہیں وہ منع ہو جائیں گے. جو جائز ہے سو جائز ہے. بہت ساری رسمیں آپ ایجاد کر لیتے ہو، تب خیال نہیں آتا صحابہ نے یہ رسمیں نہیں کی تھی. تو جواب اس کا یہ ہے کہ اسلام رسم و رواج کو روکنے کے لیے نہیں آیا ہے. اسلام نے صرف اس رسم کو منع کیا ہے جو اسلام سے ٹکراتی ہے. باقی آپ بیسیوں نئی رسمیں ایجاد کر لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بس اسلام سے، شریعت سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے یہاں شادی میں کچھ اور رسم ہوتی ہوگی، لینا دینا آپ کے یہاں اور ہے، آپ کے یہاں اور ہے، آپ کے یہاں اور 50 ایجاد کر لو. لیکن ضابطہ اور قاعدہ کیا ہے؟ کیا رسم منع ہے؟ کیا نئی چیز منع ہے؟ جدت منع ہے؟ نہیں، بالکل منع نہیں ہے. جدت منع نہیں ہے، رسم کا ایجاد کرنا منع نہیں ہے. منع کیا ہے؟ شریعت کے ضابطے اور قاعدے سے ٹکرائے گی وہ ممنوع ہو جائے گی، باقی جائز رہے گی. تو اس کا مطلب مباح ہونا اور جائز ہونے کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے. لہٰذا اگر آپ کو کوئی کہتا ہے ناجائز ہے تو آپ اس کو کہیں گے لاؤ دلیل لاؤ. تو یہ دلیل اگر پیش کرے تو آپ نے فوراً اس کو رد کرنا ہے کہ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اور بات لے کر آ بیٹا، ہم نے بھی پڑھائی کی ہے. تو اس لیے دلیل ضروری. اور ایصال ثواب حدیثوں سے ثابت ہے، سب اس کو مانتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دن مقرر کر لیا آپ نے، تو ان کو جواب یہ ہے کہ بھئی دن مقرر کر لیا تو یہ تعیین جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے. معین کرنا، فکس کرنا. ایک معین شریعت کی جانب سے چیز معین ہوتی ہے، دن معین ہوتا ہے، اس کو تعیین شرعی کہتے ہیں. اور ایک ہم اپنی سہولت کے لیے ایک تاریخ رکھ لیتے ہیں کسی کام کے لیے، اس کو تعیین عرفی کہا جاتا ہے. تو تعیین شرعی جو شریعت نے مقرر کیا اس کو ہم تعیین شرعی مانتے ہیں، اور جو ہم اپنی سہولت کے لیے کر لیتے ہیں وہ سہولت کے لیے کیا ہے، باقی اس کو لازم اور ضروری قرار نہیں دیتے ہیں. آج نہیں رکھتے، پیر کو رکھ لیتے ہیں. بھائی پیر کو یہ پروگرام رکھنا گناہ ہوتا کیا؟ آج فرض تھا کیا؟ ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہی نہیں ہے ایسا. آج کر لو، 10 دن بعد کر لو، 2 مہینے بعد کر لو، صدیق اکبر کے وصال کی تاریخ کے 2 مہینے بعد کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس تعیین کو، اس فکس کرنے پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تم نے دن معین کر دیا نا، یہ جائز نہیں ہے. یہ اس وقت ناجائز ہوتا کہ جب اس کو تعیین شرعی قرار دیا جاتا. تعیین شرعی کوئی قرار ہی نہیں دیتا، بلکہ ہم کہتے ہیں اپنی سہولت کے لیے، اپنی شادیوں کے لیے دن معین کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو کارڈ میں. پھر یہ کیا ہے؟ یہ دن معین کرنا نہیں ہے. اور دن معین جب کر دیا تو کیا یہ گناہ ہو گیا؟ تو وہ جواب کیا دیتا ہے؟ بھائی اپنی سہولت کے لیے کیا ہے. اب کیسے بلائیں لوگوں کو دعوت میں؟ بچے کا ولیمہ ہے، کسی بھی دن آ جانا. ایسے ہوتا ہے کیا؟ تاریخ فکس کرے گا، ٹائم بتائے گا، جگہ بتائے گا. تو ایصال ثواب جو ہے اس کی اصل بھی شریعت میں موجود ہے. اور جس چیز پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ دن فکس کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ تعیین شرعی نہیں ہے، کوئی بھی اس کو لازم اور ضروری نہیں سمجھتا ہے. یہ عرفی ہے. عرف میں یعنی ہم اپنے کام کاج کے لیے، بہت سارے کاموں کے لیے ایک دن فکس کر لیتے ہیں. آج ہماری آفس کی اوپننگ ہے، بھائی دن فکس کر لیا، گناہ گار ہو، شرک ہو گیا جی. یا یہ شریعت نہیں، شریعت تم نے گھڑ لی. دن فکس کیا ہے، لوگوں کو بلائیں گے، فلاں دن رکھا ہے پروگرام، آ جانا. کیسے ہوگا ورنہ؟ تو یہ
تھوڑا سا اگر ہم جب ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، تو ایسی محافل جو ہے وہ بہت زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتی ہیں، نتیجہ خیز ہو جاتی ہیں کہ ہم اپنے اعتقاد میں ہمیں یہ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ہم غلط نہیں ہیں، اور ہمیں اس بات کا اپنے عقیدے کی حفاظت جو ہے وہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے، دوسرے کو جواب دینا آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بزرگان دین سے اپنے تعلق کو، اپنے رابطے کو مضبوط رکھنا چاہیے، اور اسی میں عافیت ہے، کیونکہ شریعت آپ پر کتاب ڈائریکٹ اتری تھی یا اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت کو بھیجا تھا؟ بتائیں، ایک شخص کو بھیجا تھا، نبی، ان پر اتاری کتاب، اور انہوں نے ہمیں پڑھ کے بھی بتا دی اور کر کے بھی دکھا دیا۔ ڈائریکٹ مواد نہیں آیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ شور کس چیز کا ہے؟ تو اصل میں ڈسٹربنس اتنی ہے کہ ذہن منتشر۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو ایصال ثواب کے بارے میں نے عرض کیا کہ اس کی اصل شریعت سے ثابت ہے، اور بارہا حدیثیں آپ کو سنائیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ حضور میری والدہ وفات پا گئی ہے، میں ان کے لیے کوئی عمل کروں؟ تو حضور نے فرمایا پانی، اور انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور اس پہ لکھوا بھی دیا لی ام سعدن، سعد کی ماں کے لیے ہے۔ یہ بار بار چیزیں میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ جو نیا ہو وہ سن لے، اور جو پہلے اٹینڈ کرتا رہتا ہے اس کے ذہن میں بھی یہ چیزیں حاضر ہو جائیں۔ تو بزرگوں سے تعلق کو کبھی بھی منقطع مت کیجیے گا۔ علماء اور متقی جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کی صحبت سے اگر کٹیں گے تو نقصان ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ ایک عظیم شخصیت ہیں، اور ان کے فضائل اور مناقب بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم تو بہت ساری چیزوں میں سے چند گنی ہوئی چیزوں کو بیان کر دیتے ہیں، ہر ایک کا انداز بیان مختلف ہوتا ہے، اور جس سے ہمیں کچھ نہ کچھ معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر صحابہ کی نگاہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، صحابہ کرام کون ہیں؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں نا کہ کوئی صاحب الرائے کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتا ہے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ کہ ایک بڑا آدمی کسی کو کہے نا کہ یار ذہین بندہ ہے یہ، تو وہ کاؤنٹیبل ہوتا، اور ایسے برابری کے لوگ کر رہے ہوں تو چلو بھئی ایک دوسرے کی تعریف لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، ہو سکتا ہے صحیح کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے بڑا چڑھا کے کر رہے ہو سکتا ہے یہ اور زیادہ کا مستحق ہو، یہ کم کر رہے ہوں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک سمجھدار، ایک صاحب الرائے شخص جب کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص میں واقعتاً کمالات اور خوبیاں ہیں۔ اب صحابہ کرام کون ہیں؟ حضور فرماتے صحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے، تو یہ کیسی زبردست سند حضور نے عطا فرمائی۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ صحابی ایسے ہیں کہ جس نے حضور کی صحبت پا لی چاہے ایک لمحے کے لیے، جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، یعنی جو نابینا تھا اس نے صحبت پا لی، اور جو دیکھ سکتا تھا اس نے زیارت کر لی، تو اب قیامت تک کوئی شخص جو ہے جو مرضی کر لے اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کس قدر بڑا مقام اور مرتبہ ہے جو انہیں حضور کی صحبت کی برکت سے حاصل ہوا۔ تو یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک صحبت میسر آئی، اور جس کی وجہ سے ان کے درجے اور مرتبے دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ بلند ہو گئے کہ اب قیامت تک ان کی برابری کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ صحابہ ہیں جن کو حضور کی زبان اطہر سے یہ سند حاصل ہوئی، اور پھر اسلام کے لیے ہر ایک نے اپنی اپنی بساط کے مطابق جو چاہا
جو طلب کیا اسلام نے ان سے مانگا انہوں نے حاضر کر دیا، پیش کر دیا، اپنی خدمات پیش کر دی، اپنا مال پیش کر دیا، اپنے شہروں کو، اپنے آبائی وطن کو چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، والدین کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا صرف دین اسلام کی خاطر۔ تو پھر حضور کی صحبت کی برکت کا اثر یہ بھی ظاہر ہوا۔ تو یہ لوگ ہیں، جب یہ لوگ اگر کسی کی تعریف کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ لوگ جس کی تعریف کر رہے ہیں وہ یقیناً بہت زیادہ مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ تو صحابہ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو صحابہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمُنَا، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب میں سب سے زیادہ علم والے تھے۔ پوچھا گیا کہ حضور کے وصال کے بعد مسائل کے سلسلے میں تم کس سے رجوع کرتے تھے؟ کہتے تھے ابو بکر سے اور حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ صحابہ اپنے معاملات کے بارے میں، اپنے مسائل کے متعلق ان نفوس قدسیہ سے رجوع کرتے تھے۔ اس کا مطلب حقیقی جو نیابت ہے وہ ان لوگوں کے حصے میں اس اعتبار سے بھی آئی۔ تو یہ صحابہ کرام جو اتنے بڑے مرتبے پر فائز صدیق اکبر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمُنَا، کہ ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے۔ اور یہ اس وقت کہا صحابہ نے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر اطہر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی نعمتیں لے لے یا اللہ تعالیٰ کے پاس رہنے کو اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے پاس رہنے کو اختیار کر لیا۔ حضور نے یہ بات بیان کر دی، صحابہ نے اس کو جنرل ایک اسٹیٹمنٹ کے طور پر لے لیا کہ حضور کسی بندے کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو یہ دو چوائس دی گئی، یہ لے لو یا یہ لے لو، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس رہنے کو پسند کر لیا، بس دیٹ از اٹ۔ اچھا جی، بہت سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، اس نے دنیا اللہ نے پیش کر دیا، تو دنیا جب پیش کر رہا ہے تو کیا نہیں مل جائے گا؟ سب مل جائے گا یا نہیں؟ اللہ فرما رہا ہے نا، یا تو دنیا کی ساری نعمتیں لے لو بہت ساری، یا میرے پاس رہنا پسند کر لو۔ اس نے یہ سب چھوڑ دیا اور اس کے پاس، تو بندہ کہے گا یار اتنا سب کچھ چھوڑ دیا، اس کا اعتقاد اور اس کا یقین اللہ تعالیٰ کے ذات پر کتنا ہوگا؟ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا تو کافر بھی انکار نہیں کرتا، جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے، لیکن اس کے بعد جو فرمایا کہ اس موت کے بعد تم ہماری طرف لوٹ آؤ گے، اس پر ہے دھیان، کیونکہ وہ فزیکلی ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں تو وہ ٹھیک، لیکن اس کے بعد والا معاملہ وہ بہت زیادہ کمزور پڑا ہوا ہے کہ ثم الینا ترجعون، اور پھر ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو لوٹانے کا جب تصور آئے گا تو بھائی یہ ٹائم ختم ہو جائے گا، پھر اس کی طرف بھیجے جائیں گے، اس کا مطلب یہ ٹائم ختم ہونے سے پہلے جو کرنا ہے وہ کر لو۔ تو اب حضور نے بیان فرمایا، صحابہ نے ایک جنرل قصے کے طور پر اس کو لیا، سبحان اللہ جی بہت اچھا بندہ تھا، لیکن صدیق اکبر جو ہے وہ بات کی تہ تک پہنچ جاتے تھے، ان کو حدث حاصل تھا کہ بالکل ڈائریکٹ نتیجے تک پہنچ جاتے تھے، اور زار و قطار رونا شروع کر دیا اور خوب روئے صدیق اکبر۔ صحابہ نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو پھر صدیق اکبر نے بتایا کہ تم جانتے ہو وہ شخص کون ہے؟ وہ نبی کریم اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ عنقریب حضور کا وصال ہونے والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابو بکر ہم اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکے، کان ابو بکر اعلمنا، کہ تھے ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ علم والے۔ تو یہ وہ صحابہ، وہ جماعت صحابہ ہے کہ جن کو نبی کریم نے کیا فرمایا کہ تم جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے، اور میرا صحابی اگر ایک مٹھ جو خیرات کرے، بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے، میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ جماعت کہہ رہی ہے کان ابو بکر اعلمنا، کہ ابو بکر صدیق ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے۔ پھر عمر بن عوف کا ایک قبیلہ وہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، ایک مسئلہ تھا تو صلح کرانے کے لیے حضور تشریف لے گئے، اور
حضور کو کچھ دیر لگی آنے میں، اس دوران عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اور پھر ابھی نہیں ہے کوئی جماعت کروانے والا، حضور ہی کرائیں گے جماعت، لیکن حضور تو تشریف لے گئے، کوئی بھی نہیں ہے، تو بھئی کسی بھی صحابی کو کہیں نا آ جائیں آگے، لیکن حضرت بلال صدیق اکبر کے پاس گئے اور کہیں حضور آپ نماز پڑھیں۔ تو اتنے سارے صحابہ میں جن کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، حضرت بلال کی نگاہ انتخاب کس پہ پڑ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپس میں باوجود اتنی قدر و منزلت ہونے کے، اتنے مقام کے رفیع اور بلند ہونے کے، صدیق اکبر کا مقام صحابہ میں صحابہ ہی بلند تر سمجھتے تھے۔ تو صدیق اکبر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، حضور تشریف فرما نہیں ہیں، آپ نماز ادا کریں۔ تو حضرت بلال کا یہ طرز عمل تھا۔ اسی طرح حضور کا جب وصال ہوا تو ابھی تجہیز و تکفین کے معاملات کی تیاری ہو رہی تھی، تو صدیق اکبر اس میں مشغول تھے، حضرت عمر نے جلدی سے بلوایا ان کو، تو وہ آنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن بہرحال بہت ضروری کام ہے، حضرت عمر بلا رہے ہیں، وہ بلا کے لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی تم دیکھ نہیں رہے ہو میں اس کام میں مشغول ہوں، کیا کام ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا حضرت ذرا تشریف لائیے، بہت اہم کام ہے۔ مدینے کے انصار جو ہے ایک جگہ پہ، یہ سقیفہ بنو سعد ایک مقام تھا، وہاں پر سب جمع ہو گئے ہیں اور خلیفہ کا انتخاب کر رہے ہیں، ابھی آپ کو چلنا ہوگا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے، اور پھر وہاں صدیق اکبر نے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک انصار میں سے خلیفہ بن جائے اور ایک مدینے والے مہاجرین میں سے بن جائے۔ تو آپ نے کہا نہیں، ایک ہی ہوگا، کیونکہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے جو لے کے چلتا ہے، جیسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ نے پردہ فرمایا تو ان کی خلافت ایک ہی شخص کے پاس آئے گی، وہ لیڈ کرے گا، اگرچہ باہمی مشاورت چلتی رہے گی، کابینہ ہوگی، مشاورت ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن آخری فیصلہ اس شخص کا ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ابسط یدک لابایعک، اے ابو بکر اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی ایسے کمالات اور اوصاف کا جامع شخص حضرت صدیق اکبر سے کہہ رہا ہے کہ ابو بکر ہاتھ آگے کرو، میں تمہاری بیعت کرتا ہوں۔ پھر حضرت عمر بیعت کر رہے ہیں تو سب نے بیعت کر لی۔ تو اس تناظر میں بھی آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، عمر کی زبان پہ قرآن بولتا ہے۔ ایسے مواقع بھی آئے کہ آپ نے مشورہ دیا اور عین اس کے مطابق قرآن عظیم نازل ہوا، پردے کا حکم کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں۔ تو جو حضرت عمر پہلے سے بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن اس طرح سے اتارتا تھا، نازل فرماتا تھا، وہ ایک ازلی چیز تھی، وہ ازلی فیصلہ تھا اللہ کا۔ لیکن یہ مماثلت تو دیکھو، حضرت عمر کا مقام تو دیکھو کہ جو مشورہ دیتے تھے وہی مشورہ جو ہے قرآن میں نازل ہوتا تھا، تو وہ تو پہلے سے طے شدہ تھی چیز، لیکن یہ حضرت عمر کے مقام و مرتبے کی بلندی اور برتری کو ثابت کرتا ہے یا نہیں، کہ ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے وہ خیالات ڈالے جو اللہ تعالیٰ نے ازل سے فیصلے فرما دیے تھے، اور حضور کو وہ مشورہ دیتے ہیں اور قرآن کی آیت اترتی ہے۔ تو اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں ابو بکر ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہاری بیعت، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ اور پھر سب نے حضرت عمر کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، اور آپ خلیفہ مقرر ہوئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس شخص کو اپنے دنیاوی معاملے میں امام کیوں مقرر نہ کریں اور اس پر کیوں راضی نہ ہو جائیں اس کی امامت پر، کہ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینی معاملات میں اس کی امامت پر راضی ہیں۔ اور یہ آپ نے بارہا سن رکھا ہے کہ جب حضور بیمار تھے، علیل تھے، تو حضور نے نماز قائم کرنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو دلیل بناتے ہوئے کہ جب حضور نے دینی معاملے میں ان کو امام بنایا ہے تو پھر دنیاوی معاملے میں ہم کیوں انہیں امام نہ بنا لیں۔
تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، آپ کے اقوال ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ جلیل القدر لوگ، یہ صاحب الرائے لوگ صدیق اکبر کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، تو اس سے صدیق اکبر کی عظمت بالکل واضح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. مزید یہ کہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایسا نہیں تھا یہ بات کی بات ہے، سرکار کے دور مبارک میں بھی ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو قرار نہیں دیتے تھے، بلکہ انہی کی افضلیت کے، انہی کے برتر ہونے کے قائل تھے. یوں ہی محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، وہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد افضل کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر. تو یہ میں نے چند صحابہ کی باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کی کہ یہ کون سی جماعت ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کیا سند رکھتی ہے اور ان کا کہا ہوا کیا حیثیت رکھتا ہے. تو یہ تو شریعت جو ہے، صحابہ کرام کے عمل سے بھی شریعت کے بہت سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں کہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، لہٰذا یہ بالکل جائز ہے. تو صحابہ کرام کا عمل جو ہے وہ بھی دلیل بنتا ہے احکام شرعیہ کے ثابت کرنے کے لیے. ایک تو ہے نا قرآن میں آیت آ گئی تو حکم شرعی ثابت ہوگا، حدیث میں آ گیا حکم شرعی ثابت ہوگا، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال اور افعال سے بھی احکام شرعیہ عملیہ کا ثبوت ہوتا ہے. تو ان کا طرز عمل اور ان کے اقوال بھی بطور دلیل قبول کیے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کی نگاہ سے دیکھیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مرتبے والے ہیں، بڑی عزت اور شرف والے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑا سا اور اوپر آتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صدیق اکبر کا کیا مقام تھا. تو آپ اس سے ہی اندازہ کر لیں کہ حضور نے اپنی حیات طیبہ میں انہیں نماز کے لیے امام مقرر کر دیا. اتنے لوگ موجود ہیں اور صدیق اکبر کو امام مقرر کر رہے ہیں. اور پھر یہی نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کی اقتداء میں نماز بھی پڑھی. اگرچہ صدیق اکبر جب پتہ چل جاتا تھا کہ حضور آ چکے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. 3 بار ہوا ایسا، 2 بار پیچھے ہٹ گئے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور سرکار کے منع کرنے کے باوجود وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے تعظیم کی خاطر. پھر حضور آگے بڑھتے اور نماز پڑھا دیتے تھے. لیکن حضور کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیچھے اللہ اکبر کہہ کے اقتداء کرنا، اس کو سوچو تو صحیح. سید الخلق، سید الرسل، جس کی اقتداء میں نماز پڑھے، اس کے دل کی کیا حالت ہوگی، اس کے اخلاص کی کیا حالت ہوگی، اس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کا کیا عالم ہوگا. تو ہم تو اس بنا پر ہم حضور صدیق اکبر سے کس بات کی ہمیں محبت ہے؟ اس لیے کہ ان کا تعلق حضور سے بہت گہرا. جو حضور سے گہرا تعلق رکھتا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام علالت میں باقاعدہ حکم دیا، مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو گویا کہ اپنا نائب مقرر کر رہے ہیں. تو یہاں نائب مقرر کیا تو باقی چیزیں کیا رہ جاتا ہے. اب نماز اہم ترین جو ہے عبادت ہے بندے اور رب کے تعلق کے اعتبار سے. تو باقی یہ معاملات کو کیا ہے، سلطنت چلانے کے معاملات کیا بیچتے ہیں، وہ تو اس کے مقابلے میں ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. جبکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مصلی امامت پر اپنی حیات طیبہ میں مقرر فرمایا. عائشہ صدیقہ بارہا کہتی رہیں کہ حضور یہ نرم دل ہیں بہت زیادہ، اور اگر انہیں مقرر کریں گے تو یہ پڑھا نہیں سکیں گے، اس لیے آپ کسی اور کو کہہ دیں. تو حضور نے فرمایا مروا ابا بکر، ابو بکر کو کہو. پھر عرض کیا کہ حضور کسی اور کو کہہ دیں نا. حضور نے پھر فرمایا مروا ابا بکر. پھر حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، یعنی یہ نہیں کہ اتفاق سے کہہ دیا تھا صدیق اکبر کا ایک ہی بار،
کسی کا بھی کہہ دیتے ان کا نکل گیا. کہنے والے تو کچھ بھی کہیں گے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی اس کو موقد ایسا کیا، پختہ ایسا کر دیا کہ حضرت عائشہ کی زبان سے یہ نکلا کہ حضور کسی اور کو مقرر کر دیں. یہ بہت نرم دل ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو آپ کی یاد آئے گی، تو یہ آگے اس کو پڑھا نہیں سکیں گے. مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو وہی پڑھائے گا. اور پھر ایک موقع پر حضور نے فرمایا کہ یا اب اللہ والمؤمنون، کہ اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے اور مومن بھی انکار کر دیں گے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور امام ہو. یا اب اللہ، یہ حضور کے کلمات ہیں، بخاری کی حدیث ہے. یا اب اللہ والمؤمنون الا ان یکون ابو بکر، مگر یہ کہ ہو وہ ابو بکر. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، اور بالکل صراحت کے ساتھ واضح الفاظ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر، کہ کسی قوم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان میں ابو بکر موجود ہو ان یؤمہم غیرہ، اور اس کے باوجود ان کی امامت ابو بکر کے علاوہ کوئی اور شخص کرے. لا ينبغي لقوم، کسی قوم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. یہ بالکل حضور کے صریح اور واضح الفاظ ہیں. لہذا اس سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رسالت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور آپ کی عظمت معلوم ہوتی ہے. اور آپ یہ ایک اور چیز پہ غور کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کسی چیز کے ثابت ہونے کے لیے 3 طریقے ہوتے ہیں، کہ یا تو قول کے ذریعے حضور کوئی بات ارشاد فرمائیں تو ہم کہیں گے حضور سے ثابت ہے، حضور نے فرمایا. بعض اوقات فعل سے ثابت ہوتی ہے، حضور کوئی فعل کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں تو عمل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ حضور نے یہ کیا ہے لہٰذا یہ سنت ہے. تو یہ بھی ثبوت کا ایک طریقہ ہے. تو ایک قول ہو گیا، دوسرا فعل ہو گیا، اور تیسرا ہوتا ہے تقریر، کہ حضور کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا اور حضور اس پر خاموش رہے تو یہ بھی اس کے جواز کی دلیل ہوتا ہے، جائز ہونے کی دلیل ہوتا ہے. کیونکہ نبی جو ہے ہمارے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تم میں کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روک دے، طاقت سے نہیں روک سکتا تو زبان سے اس کو منع کر دے. اور اگر اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا ہے تو دل میں برا جانے، تو اس کا مطلب ہمارا خاموش رہنا کسی چیز کے جائز ہونے کی دلیل نہیں بنے گا. لیکن نبی کے لیے 2 درجے ہیں کہ وہ نبی جو ہے روک دیں گے طاقت سے اس کو، اور اگر طاقت سے نہیں روکیں گے، اس وقت استطاعت نہیں ہوگی ظاہری طور پر، تو وہ قول کے ذریعے رد کر دیں گے اس کو کہ یہ غلط چیز ہے. لہٰذا اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ جب حضور کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور آپ خاموشی اختیار کریں تو وہ اس کے جواز کی دلیل ہوتا ہے. اور اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں. ایک حدیث قولی ہو گئی، ایک حدیث فعلی ہو گئی، اور ایک حدیث تقریری ہو گئی جس پر حضور سکوت فرمائے. اور ان تینوں کے ذریعے سے، ان تینوں ذرائع سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کو گویا کہ ثابت فرمایا ہے. قول کے ذریعے تو میں نے آپ کو بالکل واضح یہ بتا دیا کہ حضور کا قول موجود ہے کہ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس لا ينبغي لقوم وفيهم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ. اور یأبی اللہ والمؤمنون، کہ اللہ تعالیٰ انکار کر دے گا اور مومن انکار کر دیں گے الا ان یکون ابو بکر، مگر یہ کہ وہ امام ابو بکر ہو، اس کے علاوہ ہوگا تو اللہ بھی انکار کر دے گا اور مومن بھی نہیں مانیں گے. ایمان والے بھی کہیں گے بھائی جب یہ ہیں تو پھر یہی. تو یہ حضور کی قولی احادیث ہے، تو قول سے یہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کا اظہار ہوتا ہے، آپ کی برتری ظاہر ہوتی ہے. اور فعل کے ذریعے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی عرض کیا کہ 2 بار ایسا ہوا کہ صدیق اکبر حضور موجود نہیں تھے، صدیق اکبر نے نماز شروع کروا دی اور حضور بعد میں شامل ہوئے. 3 بار یہ 3 واقعات ہوئے، جس میں سے 2 بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے حضور کے منع کرنے کے باوجود. پھر حضور آگے تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھا دی. پھر حضور نے پوچھا بھی کہ ما منعک ان تثبت اذ امرتک،
کہ تجھے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے آپ کو حکم دیا تھا کہ وہیں ٹھہرے رہیں؟ تو وہیں ٹھہرے رہیں کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جاری رکھیں۔ صدیق اکبر جو ہے وہ آپ نے کہا کہ حضور میں یعنی عاجزی کا اظہار کیا۔ یہی لفظ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہ جب سجدے کا کہا تھا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کہ تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو وہ اکڑ گیا اور کہتا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اپنا سب منہ لے کے آ گیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ تکبر کیا اس نے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور تھا ہی کافروں میں سے۔ لیکن حضور یہاں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں پیچھے، جبکہ میں نے آپ کو منع کیا تھا؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ عاجزی کا اظہار فرمایا، کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ آپ کے آگے کھڑا ہو؟ ابو بکر نہیں فرمایا، وہ غائب کے صیغے سے پکارا کہ وہ ابو قحافہ ہے نا اس کے بیٹے کی، غائب سے، یوں نہیں کہا میری، میں بھی نہیں کہا، بلکہ کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ آپ کے آگے کھڑا ہو۔ یہ ادب رسول ہے۔ تو حضور کا اذ امرتک، حضور نے فرمایا ما منعک ان تبسط اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا تو میرا حکم نہیں مانا اور کیوں کھڑے نہیں رہے؟ حضور آپ کے ادب کی وجہ سے کیا ایسا۔ اور وہ کہتا انا خیر منہ، اس نے بھی حکم نہیں مانا لیکن وہ تکبر کی وجہ سے نہیں مانا۔ یہاں پر ادب زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو بہرحال حضور 2 مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضور تشریف لایا، آپ نے اقتدا فرمائی اور صدیق اکبر کو منع بھی کیا، اس کے باوجود صدیق اکبر پیچھے ہوئے اور پھر حضور نے امامت فرمائی۔ لیکن آخری بار جب تیسری مرتبہ حضور نے اقتدا کی، پیر کا دن تھا، وہی آپ کا یوم وصال تھا اور فجر کی نماز تھی اور حضور دوسری رکعت میں شامل ہوئے اور دوسری رکعت حضور نے پوری صدیق اکبر کے پیچھے ادا فرمائی اور پھر اسی دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں اس طرح بھی نماز پڑھی کہ صدیق اکبر آخر تک جو ہے وہ امام رہے۔ تو امام الانبیاء جو ہے وہ اپنے غلام کو اس قدر نواز رہے ہیں کہ یہ حضور کی عظمت ہے کہ اپنے غلام کو اس طرح نواز رہے ہیں، اور پھر اس غلام کی عظمت اور شان بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس پر اعتماد کر رہے ہیں وہ خود کیسا ہے، وہ کیسا نکھرا ہوا ہیرا ہے کہ جس پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے میں اعتماد فرما رہے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ فعل کے ذریعے بھی حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کو بالکل واضح اور آشکار فرما دیا۔ اور جہاں تک حضور کی خاموشی کا تعلق ہے، حدیث تقریری کا تعلق ہے، تو حضور کے ایام علالت جو بیماری کے دن تھے اس میں 17 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی ہیں، اور حضور ملاحظہ فرماتے رہے اور حضور نے یہ نہیں کہا اس امام کو ہٹا دو اس کو لگا دو، سکوت۔ تو ایسے خود بھی مقرر فرمایا تھا، خود اقتدا بھی کی، تو فعل اور قول دونوں آ گئے۔ اور تقریر کی بات ہے تو حدیث تقریری کے 17 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہیں۔ تو تینوں اعتبار سے حضور سے کسی چیز کا ثبوت ہو سکتا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت ایک ایسی چیز ہے کہ قول کے ذریعے بھی ثابت ہے، عمل کے ذریعے بھی ثابت ہے، اور حضور کے سکوت کے ذریعے بھی ثابت ہے۔ تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بالکل واضح اور آشکار ہو جاتی ہے۔ بس آخری بات کہ اور ذرا اوپر جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں صدیق اکبر کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ جب آپ نے بہت سارے لوگوں کو آزاد کیا ہے، غلاموں کو خرید کر جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، آپ نے اپنا مال خرچ کیا اور ان کو آزاد کر دیا۔ تو حضرت بلال کو جب آزاد کیا تو حضرت بلال کو آزاد کرنے کے بعد لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی قیمت ابو بکر نے دی ہے اس غلام کی، ضرور اس نے کوئی احسان کیا ہوگا جس کا بدلہ انہوں نے چکایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی آیات نازل فرمائی
کہ جو اسی بیک گراؤنڈ میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میں نے خطبے میں آیت پاک پڑھی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ ان قریب وہ دور کر دیا جائے گا وہ بہت بڑا متقی اتقا، کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اس لیے کہ وہ ستھرا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اس لیے کہ وہ ستھرا ہو، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کی نیت کو بیان کر دیا کہ کس لیے خرچ کر رہے ہیں، یتزکا، تاکہ وہ ستھرا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کے اخلاص کو بیان کر رہا ہے۔ اگر آپ اس میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کی دل کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ اس عمل کے سلسلے میں ان کی نیت کیا تھی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جیسا کہ سورہ کہف کی آیت بھی میں نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس کریں، غریب صحابہ کے ساتھ، کہ جو اللہ تعالیٰ کو صبح شام یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کے انعامات کے لیے نہیں، وہ لیول ان کا اور اوپر تھا، یریدون وجہہ، وہ اس کی رضا کو کے طلبگار ہیں فقط۔ تو جب یہ مقام صحابہ کو حاصل تھا، اور یقینی سی بات ہے حضور کی صحبت کی برکت سے حاصل تھا، تو حضور کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ انہی کے ساتھ رہیں۔ یہ ہے اولیاء کا مقام۔ پہلے بھی ذکر ہو، بابا تو کوئی شے ہی نہیں ہے، بابا یہ شے ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ سید الخلق سید الرسل کو حکم فرما رہا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ ہے بابا، بابا تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی باتیں کرنے والوں کی طرف بالکل توجہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دیکھنا بھی نہیں چاہیے، ورنہ پھر خسارہ ہی خسارہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جب صدیق اکبر نے یہ آزاد کیا اور لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ کوئی احسان کیا ہوگا تبھی اتنی مہنگی قیمت ادا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے مال اس لیے نہیں خرچ کیا، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ چکایا جا رہا ہے۔ لوگوں کا بھی جواب دے دیا۔ اب دیکھو تو صحیح، یہ عظمت کا مقام دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، جو غیر محتاج ہے، وہ زبردست عظیم ذات ہے، مستقل ہے ہر چیز میں، تمام صفات کمال کا جامع ہے، وہ اپنے بندے کو کتنی عزت سے نوازتا ہے جب وہ بندہ اخلاص کے ساتھ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی بھی تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ان مخلص بندوں کو نوازتا کیسا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے جواب دے رہا ہے، ان کے دل کی کیفیت کو، ان کے اخلاص کو لوگوں کے سامنے بیان فرما رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے میں کہوں بھائی میں کوشش کرتا ہوں، میں متقی ہوں، یوں ہوں، فلاں ہوں، ہم اپنے آپ کو متقی سمجھیں نیک عمل کرنے کی وجہ سے، اور کہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اولیاء کرام کو ہم متقی قرار دیتے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھ کر کہ بھئی یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس ضابطے کی بنیاد پر کہ اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ عمل کر رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہم نے حسن ظن قائم کیا ہے۔ اور ایک متقی وہ ہے جس کو اللہ کہتا ہے کہ یہ متقی ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب دور کر دیا جائے گا جہنم سے وہ اتقا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ اتقا ہے، متقی ہے۔ تو آپ لوگوں کو نیک عمل کرتے ہوئے ان کو دیکھ کر کہیں کہ بھئی اللہ کے نیک بندے ہیں، یہی حسن ظن قائم کیا جائے۔ کبھی ہم نے ان کو خلاف شرع کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، صحیح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی علامت بیان کی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف والی آیت میں الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی علامت یہ ہے کہ یہ ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو آپ اس علامت کی بنیاد پر ان سے حسن ظن قائم کر لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کا ولی ہو۔
ہو سکتا ہے اللہ کا ولی ہو، تو اس تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر تو ہر متقی اللہ کا ولی ہو ضروری نہیں ہے، لیکن جو بھی اللہ کا ولی ہوگا وہ غیر متقی نہیں ہو سکتا۔ تو بہت سارے متقیوں میں سے اللہ تعالیٰ اپنی ولایت کے لیے، اپنی دوستی کے لیے بعض کو منتخب فرما لیتا ہے، لیکن وہ بعض اوقات تو ایک مرتبہ ولایت کا یہ ہوتا ہے کہ اس ولی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ولی ہے، اور بعض اوقات پتہ ہوتا ہے، تو ان دونوں کو ہی پتہ ہے، باقی پبلک جو ہے حسن ظن قائم کر لیتی ہے۔ لیکن وہ کون سا متقی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ متقی ہے، تو اس کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو جسے اللہ خود متقی اور پرہیزگار قرار دے، بتائیے اس کا اکرام، ان اکرمکم عند اللہ، اس کا اکرام اللہ کی بارگاہ میں کس قدر ہوگا، اور کس مقام قرب میں وہ شخص ہوگا۔ اور پھر حضور کی معیت، حضور کا ساتھ اس شخصیت کو کس قدر میسر آیا کہ حضور کے دیدار کی برکت یا ایک لمحے کی صحبت کی برکت یہ ہے کہ پھر قیامت تک آنے والے دوسرے لوگ جتنا بھی عمل کر لیں اس کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس شخصیت کی سب سے زیادہ صحبت جس نے اٹھائی ہوگی تو کتنی برکات کا خزانہ لوٹ لیا ہوگا۔ تو ان برکات کی وجہ سے صدیق اکبر کا مرتبہ کس قدر بلند ہوگا کہ ایک لمحے کی زیارت تو یہاں پہنچا دے، تو پھر بہت زیادہ ساتھ وہ کہاں پہنچایا ہوگا اس نے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں، غار حرا میں دیکھیں، جہاں دیکھو آپ صدیق اکبر کو ساتھ پاؤ گے۔ تو اسی طرح جو ہے یہی بات جو ہے جب غار میں دونوں شخص موجود تھے ہجرت کے موقع پر، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اذ ہما فی الغار، کہ جب کہ تھے وہ دونوں غار میں۔ ہما ضمیر تثنیہ کی ہے، اور فی الغار، غار میں، تو یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کہیں اور تھا اور اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ غار میں کتنے بندے تھے؟ کتنے تھے؟ دو۔ کون کون تھے؟ تو یہ ہما ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور صدیق۔ قرآن میں اس مقدس ہستی کا ذکر ہے، اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، ڈرے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور حضور نے بھی ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صدیق اکبر نے عرض کیا کہ حضور ذرا یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے نا تو ان کی نظر ہم پر پڑ جائے گی، اگر یہ پیر کی طرف بھی دیکھ لینا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں غم کرتے ہو؟ تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ ہم جو دو ہیں ان کا تیسرا اللہ ہے، تو پھر ان کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ان دو کا تیسرا اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معیت کا واضح طور پر بیان قرآن عظیم میں ان دو ہستیوں کے لیے کیا گیا، جس میں صدیق اکبر دوسرے ہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو یہ ثانی ہونا، یہ دوسرا ہونا جو ہے، اس پر اگر غور کیا جائے تو سرکار دو عالم نے ایمان کی دعوت دی، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر۔ تو پہلے سرکار دو عالم مومن، ایمان کی دعوت دینے والے، اور ثانی صدیق اکبر۔ تو ایمان کے اعتبار سے بھی ابو بکر ثانی ہیں، اور جیسے ہی ایمان قبول کیا تو گھر پر بیٹھ نہیں گئے، 40,000 درہم اور دینار آپ کے پاس تھے، وہ پیسہ بھی خدمت اسلام، خدمت دین کے لیے پیش کیا، تو یہ ثانی بن گیا صدقہ کرنے والا۔ دوسرا، تبلیغ کے لیے نکل پڑے، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ اور دیگر جلیل القدر لوگ جو ہے آپ کی تبلیغ کی وجہ سے ایمان لے آئے۔ تو ایمان میں بھی ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اور تبلیغ میں بھی ثانی اثنین، کہ دو میں سے دوسرا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دین کی دعوت دینے والے، اور دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب دین کی مدد کی باری آئی تو آپ کے عرض کر دیا کہ پیسہ آپ نے عطا کر دیا۔ جب بھی ضرورت پڑی ابو بکر صدیق حاضر ہیں، اپنی سروسز دینی ہے، اپنا وقت دینا ہے، اپنا مال خرچ کرنا ہے، اپنی صلاحیت کو دین کی مدد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا یہی تھا۔ ہجرت کا وقت آیا،
تو کئی بار حضور صدیق اکبر ذکر کر چکے، حضور اجازت نہیں ہجرت کی جائے، حضور نے فرمایا تم ٹھہرو، اور پھر جب موقع آیا تو صدیق اکبر کو ساتھ لیا ہے، صحابہ تو اور بھی تھے نا، لیکن ہجرت کے اس خاص سفر میں ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ اور پھر امامت کی باری آئی تو اس کے بارے میں تو اتنی حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، کہ حضور ہوتے تھے تو حضور امامت فرما رہے ہیں، اور حضور موجود نہیں ہیں تو حضور نے قول کے ذریعے بھی صدیق اکبر کو امام متعین کیا، اپنے فعل کے ذریعے ان کی اقتداء کر کے بھی صدیق اکبر کو امام متعین کیا، اور 17 نمازوں پر خاموش رہ کر بھی اپنی تقریر کے ذریعے صدیق اکبر کو امام متعین کیا۔ پہلے امام حضور اور ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور اسی طرح سے جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار ہے، پہلے حضور ہیں اور دو میں سے دوسرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ اور پھر جب حشر میں اٹھیں گے تو یہ سب سے پہلے یہاں سرکار دو عالم اٹھیں گے، اور ایک طرف صدیق اکبر ہے اور ایک طرف حضرت عمر ہوں گے، دو میں سے دوسرا۔ حشر میں جہاں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، صدیق اکبر حضور کی معیت میں ہوں گے۔ یہ کم شان ہے، یہ کم اعزاز ہے، اگر انسان غور کرنے بیٹھے تو اسے ان نفوس قدسیہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جنت میں کہیں اور رہ رہے ہوں گے کیا؟ جنت میں کہاں رہ رہے ہوں گے صدیق اکبر؟ ظاہر ہے کہ جو مقام و مرتبہ آپ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ جنت میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ہی کی معیت میں ہوں گے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، بس اس پر ہم اختتام کرتے ہیں، بس ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا کہ آج کس شخص نے روزہ رکھا ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا میں نے۔ پھر حضور نے پوچھا کہ آج کون جنازے کے ساتھ گیا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا میں گیا۔ پھر حضور نے پوچھا آج کس نے کسی غریب مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضور میں نے۔ تو فرمایا کہ یہ باتیں جمع نہیں ہو سکتی کسی شخص میں مگر وہ جنتی ہے۔ اسی طرح حضور نے عشرہ مبشرہ میں ذکر فرمایا تو سب سے پہلے ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، اور اس طرح 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کا نام شمار فرمایا، اس میں صدیق اکبر سر فہرست ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف جنت کے دروازے ہیں، ایک نماز قائم کرنے والا نمازیوں کا دروازہ ہے، باب الریان ہے روزے داروں کے لیے، صدقہ کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ دروازہ ہے۔ تو یہ عبادات کرنے والے ان دروازوں سے پکار کر بلائے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ کہ یار اتنے دروازوں سے تو کوئی داخل نہیں ہوتا نا، ایک دروازے سے چلے گئے تو چلے گئے، تو ایک ہی عمل پکڑ لو تو جنت میں یعنی پکا ہو جائے گا، یعنی نمازیں پڑھتے رہو باقی سارے اعمال ترک کر دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز والے دروازے سے تو پکار لیے جائیں گے نا، جنت میں انٹری مل جائے گی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا بھی حکم ارشاد فرمایا ان کو کرنا، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچنا ضروری ہے تمام اعمال میں، تمام احکام کے اعتبار سے۔ اور پھر جو شخص ان تمام اعمال میں جس میں زیادہ آگے نکل جائے گا اس کو اس دروازے سے پکارا جائے گا۔ جیسے ایک شخص نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، صدقہ بھی کر رہا ہے، مالی صدقات وغیرہ اور اللہ کے احکام پہ عمل کر رہا ہے، لیکن وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، نمازوں میں ذرا آگے ہے نوافل کے اعتبار سے، تو وہ نماز والے دروازے سے اس کو پکارا جائے گا کہ اس اعتبار سے وہ فوق ہے، وہ اس اعتبار سے بلند ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ سارے عبادات کر رہا ہے لیکن روزے میں یہ خاص اہتمام کرتا ہے کہ نفلی روزے وغیرہ زیادہ رکھتا ہے، تو اس شخص کو باب الریان سے پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، وہ خاص اس کی خصوصیت ہوگی، اور یہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہوگا کہ باقی ساری چیزیں کر کے آیا ہے لیکن اس میں اس نے تخصص کیا ہے، اسپیشلائزیشن، تو یہ اس میں اسپیشلائز جس نے کیا ہے اور یہ
اس دروازے سے پکارا جائے گا۔ کوئی صدقے میں آگے نکل گیا ہوگا تو دیگر عبادات کرنے کے باوجود چونکہ وہ صدقے میں فوق ہوگا تو اسے اس دروازے سے پکارا جائے گا۔ تو سوال کیا حضور ایک ہی دروازے سے داخلہ ہو جائے گا؟ صدیق اکبر نے ہی پوچھا کہ حضور کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو 8 کے 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم انہی میں سے ہو۔ مطلب کیا ہے کہ جو جس عبادت میں فوق ہے، ساری عبادات کرنے کے بعد جو جس عبادت میں فوق ہے اس کو اس دروازے سے پکارا جا رہا ہے۔ نوافل کی کثرت کرنے والا نماز کے دروازے سے پکارا جا رہا ہے، روزے کی کثرت کرنے والا روزے کے دروازے سے پکارا جا رہا ہے، وہ دیگر شعبوں میں تھوڑا سا کمزور ہے، کسی ایک شعبے میں طاقتور ہے، اس سے پکارا جا رہا ہے۔ اور حضور صدیق اکبر سے فرما رہے ہیں کہ ایک شخص ایسے تم ان لوگوں میں سے ہو جس کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ صدیق اکبر عمل کے ہر شعبے میں فوقیت رکھتے ہیں، ہر شعبے میں سر بلند ہیں۔ نماز لے لو، روزہ لے لو، صدقات لے لو، دین کی خدمات لے لو، کسی بھی شعبے میں یہ شخص کسی سے پیچھے نظر نہیں آتا، لہذا ہر دروازے سے اس کو پکارا جائے گا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان سے متعلق چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔